إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی جو سب سے بہتر اور سب سے عظیم عبادت ہے وہ دعا ہے۔ عاجزی کرنے والے اور انکساری کرنے والے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے والے اور گڑ گڑانے والے جو لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی بہترین عبادت اللہ رب العزت سے دعا مانگنا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا۔ ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ آپ مختلف عبادات کو دیکھ لیں، ان عبادات کا مغز اور ان عبادات کا اصل وہ دعا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز عبادت دعا ہے۔ سب سے زیادہ معزز عبادت اللہ کے ہاں دعا کے سوا کوئی نہیں، دعا ہی سب سے معزز عبادت ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات کو رکھے، اپنی ضرورتوں کو رکھے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور انسان اپنی مشکلات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھے کہ اللہ ہی میری مشکلات کو دور کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو میری مشکلات کو دور کر سکے۔ اس یقین کے ساتھ جو شخص عبادت کرتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کی اس عبادت سے زیادہ معزز عبادت اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ اور خاص طور پر دعا کے جو مواقع ہیں کہ دعا کن کن موقعوں پہ کرنی چاہیے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز عبادت دعا کب کب کرنی چاہیے، ان مواقع میں سے ایک موقع وہ حالات ہیں کہ جن حالات کے اندر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں انسانوں کو گھیر لیتی ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ایسے حالات میں
دعا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں اس حوالے سے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ طالوت کے ساتھ بنو اسرائیل کے اہل ایمان تھے جو تعداد کے اعتبار سے بہت ہی کم تھے، اور ان کی فوج کے سامنے جالوت کی فوج تھی جو بہت ہی طاقتور تھی اور پوری تیاری کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئی تھی، جنگ لڑنے کے لیے آئی تھی۔ اس موقع پر کہ جب اہل ایمان بہت ہی کمزور تھے اور تعداد کے اعتبار سے بہت ہی کم تھے اور سامنے دشمن بڑی تعداد کے اندر تھا، بڑا طاقتور تھا، اس قسم کے حالات کے اندر اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ طالوت کے ساتھ جو کمزور اہل ایمان تھے، انہوں نے سب سے سپر پاور، سب سے زیادہ طاقتور طاقت اللہ رب العزت کو پکارا، سب سے زیادہ طاقتور اللہ رب العزت کو پکارا، اور ہم نے دعا کرتے ہوئے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب اس مشکل گھڑی کے اندر، اس کٹھن وقت کے اندر ایک تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، دوسرا وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ کہ ہم پیٹھ پھیر کے دشمنوں کے سامنے، ہم ان کے سامنے سے پیٹھ پھیر کے نہ بھاگنے پائیں، بھاگنے والے نہ بنے، بلکہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر ہم مقابلہ کریں۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم پر ہماری مدد بھی کرنا۔ یہ ہے سب سے بڑی طاقت میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی نصرت اور اللہ رب العزت کی مدد، اللہ رب العزت کی طرف سے جو غیبی امداد آتی ہے، جو اہل ایمان کی مدد کرتی ہے، یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اس سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس قسم کے مشکل اوقات کے اندر، مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے، آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے لوگوں کا جو اصل مددگار ہے وہ اللہ رب العزت۔ جب انہوں نے اس طرح دعا کی، گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے مانگا، تو اللہ فرماتے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کم تعداد کے اندر ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو اللہ کے اذن کے ساتھ شکست دے دی، ان کو ہرا دیا۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود علیہ السلام جو کہ طالوت کی فوج کے اندر تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ ایک نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید اس قسم کے نمونوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ رب والوں نے، یعنی رب پر ایمان رکھنے والے اور یقین اور مضبوط ایمان رکھنے والے لوگوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، اللہ کے راستے میں ان پر جو مصیبتیں آئیں اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے۔ وما ضعفوا وما استكانوا، اور وہ کمزور نہیں پڑے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سب سے پہلے ان اہل ایمان نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی اہل ایمان کو بعض اوقات شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے ہی اہل ایمان کو مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ان اہل ایمان نے جو کہ انبیاء کے ساتھ انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہو کر جو قتال کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات کے اندر ہمیں بھی اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے،
ہم بہت سرکش ہو چکے ہیں. یقین مانیں ہم بحیثیت مجموعی سارے مسلمان ہم سب کے سب سرکش ہو چکے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کرنے والے بن چکے ہیں. اللہ کے وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر دیے، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، دیدہ دانستہ جسارت کرتے ہوئے ان کو پسے پس ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں یا نہ آئیں، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی اگر ہم اپنی اس روش کو ترک نہیں کریں گے. اپنی اس روش کی اصلاح کرنی ہوگی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی، اور پھر وثبت اقدامنا، ثابت قدمی کی دعا کی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالی سے نصرت کی دعا کی کافروں کی قوم کے خلاف. یہ وہ نمونہ ہے میرے عزیز بھائی جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اس سے بہت ہی سبق آموز باتیں سیکھ سکتے ہیں. سبق آموز باتیں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ موجود ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی. ہم دور کیوں جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے کئی نمونے، ان میں سے ایک نمونہ جنگ بدر کا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ جب دیکھا کہ دشمن 1000 کی تعداد میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 319 لوگ تھے. 319 صحیح مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں. اور وہ نہتے مسلمان تھے، کمزور تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا، ان کے پاس کوئی طاقت نہ تھی، کوئی پاور نہ تھی جنگ کرنے کے لیے. لیکن ان حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ رب العزت سے مانگنے لگے، گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے. آپ کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے آج اس چیز کو پورا کر دے. اللہم آتینی ما وعدتنی، اللہ جو چیز دینے کا تو نے وعدہ کیا وہ آج دے دے. یعنی اللہ تو نے نصرت کا وعدہ کیا ہے اور مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو آج یہ میدان لگا ہوا ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے جو ہمیں روئے زمین سے مٹانا چاہتا ہے. اللہ آج تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے. اور ساتھ ہی الفاظ بھی کہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ آج اگر یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، اے اللہ آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو. اگر یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، تو آج کے بعد روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اور اتنا اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ پیچھے سے آپ کی چادر کو اٹھایا، آپ کے کندھوں پہ ڈالا اور پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نمونہ. اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جو تھے اس قسم کے مشکل اور کٹھن وقت کے اندر ان کا بھی یہی طرز عمل تھا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ بھی ذکر کیا، اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. اور آپ یہاں یاد رکھیں کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کو براہ راست پکار رہے تھے. صحابہ کرام کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ ہمارا رب ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. آج کے مسلمان وہ اللہ رب العزت کی گستاخی کرتے ہیں. جی ہاں، اللہ رب العزت کی گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری ان تک پہنچتی ہے اور یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں. یہ وہ شرک ہے جو کہ اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے.
مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ بت جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ ان کو پکارتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. آج کے مسلمان ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکارنے کی بجائے وہ درمیان میں واسطوں کو لاتے ہیں. واسطے کون سے؟ ان کے واسطے بناتے ہیں جو کہ فوت ہو چکے، جو اس دنیا سے جا چکے، حالانکہ وہ ہمارے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں. وہ ہمارے محتاج ہیں لیکن ہم ان کے محتاج بن جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو کس کے؟ اللہ کے محتاج. لہذا اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے. تو جب صحابہ کرام نے جنگ بدر کے اندر اس قسم کے حالات میں اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت نے پہلے 1000 فرشتے نازل کرنے کا وعدہ کیا، ممدکم بألف من الملائکہ. پھر ان فرشتوں کی تعداد کو 3000 کر دیا، پھر ان فرشتوں کی تعداد کو 5000 کر دیا. 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے نازل کر دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ اتنے نمونے ہیں اس موضوع پر کہ یہ بات کرتے کرتے کافی سارا وقت گزر سکتا، پورا خطبہ اسی میں چلا جائے. ہم اگر جو مسلم فوج کے جو سپہ سالار گزرے ہیں، مشہور نام جو گزرے ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام قتیبہ بن مسلم، جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، اس وقت اندلس کہلاتا تھا. فاتح اندلس تو قتیبہ بن مسلم تھے، اور فاتح خراسان، ان کا جب مشرکوں کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے مشرکوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ کر گھبرائے نہیں. پوچھا کہ میری فوج کے اندر ایک تابعی ہیں جن کا نام محمد بن واسع، وہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ میمنہ میں موجود ہیں. مسلمانوں کی جو فوج ہوتی تھی اس کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک میمنہ یعنی دائیں طرف، میسرہ جو بائیں طرف، اور ایک مقدمہ جو بالکل سامنے ہوتی تھی. تو بتایا گیا کہ وہ میمنہ کے اندر موجود ہیں. تو کہا گیا کہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھ کر بتایا گیا کہ وہ اس وقت ایک تو اپنی کمان کو اٹھایا ہوا ہے اور کمان میں تیر لے کر وہ تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. تو قتیبہ بن مسلم نے کہا تھا کہ یہ محمد بن واسع کے جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ 1,00,000 نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان کی تلواروں سے یہ اکیلے ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اصل طاقت یہ ہاتھ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرنے، یہ اصل طاقت ہے. 1,00,000 نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلواریں لٹکی ہوئی ہیں وہ طاقت نہیں ہے، اصل طاقت وہ ہاتھ ہے. اسی طرح اسد بن عبداللہ القشری، ان کا جب ایرانیوں سے مقابلہ ہوا، کن سے؟ ایرانیوں سے. ایران کی تاریخ بھری پڑی ہے، ہسٹری جس کو میں ذکر نہیں کر سکتا اختصار کی یہ وقت کی وجہ سے. ایرانیوں سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو جس دشمنوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی فوج کے لوگوں سے کہا تھا کہ استنصروا باللہ، مدد طلب کرو. کس کی؟ اللہ کی مدد طلب کرو. اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہا میں بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں. تم بھی سارے کے سارے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترو اور نیچے اتر کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے نصرت کی دعا کرو. پھر سب کے سب لوگوں نے اسی طرح سے کیا. اللہ رب العزت نے کمزور مسلمانوں کی فوج کو سامنے جو طاقتور فوج تھی اللہ نے اس کی نصرت کی اور اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا کافروں کی قوم پہ. یہ اور اس کے علاوہ کئی اور نمونے میرے عزیز بھائیوں. خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے حالات کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف گڑ گڑانا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کیا کرو اجابت کی، قبولیت کے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ نہیں کہ ایک دو بار مانگ کر پھر چھوڑ دو، دعا کرنا ترک کر دو، نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ حضرت ابو الدرداء کہا کرتے تھے من یکثر الدعاء یوشک ان یستجاب لہ، جو بندہ بہت زیادہ دعا کرتا ہے تو بہت قریب ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، وہ اللہ جو کہ ایک لاچار کی دعا کو سنتا ہے، ایک مجبور انسان کی دعا کو سنتا ہے، جب وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی یہی دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کے غم سے ان کو نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح مومن اگر اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی غموں سے نجات دے دے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں پر مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور فتح و نصرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها، اللہ رب العزت اس امت کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ بضعیفها، اس امت کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت اس امت کی مدد کرتا ہے۔ کیسے؟ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، کمزور قسم کے لوگ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی انکساری کے اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی نمازوں کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے اخلاص کی بدولت اللہ رب العزت اس امت کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ اور ہم بہت ہی کمزور لوگ ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العزت سے اسی یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشاد ہے کہ دو دعائیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، یعنی ہر حال میں اللہ دو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایک وہ دعا جو کہ اذان کے وقت کی جاتی ہے اور ایک وہ دعا جو کہ جنگ اور لڑائی کے وقت کی جاتی ہے، جب مسلمان ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ان کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے کافروں کے ساتھ، تو عین جنگ اور لڑائی کے وقت جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کو ٹھکراتا نہیں، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے بھی اور اسی طرح تمام بلاد اسلامیہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام بلاد اسلامیہ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس ملک کے حکمران اور اس ملک کی جو سیکورٹی فورسز ہیں اور اسی طرح جو فوج ہے جو کہ اس ملک کا دفاع کر رہی ہے، اس ملک کے حکمران اور اس ملک کی فوج اور سیکورٹی فورسز اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور اس ملک میں رہنے والے اہل توحید کا دفاع کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں،
और हलकात तहफीज़ुल कुरान इन्हीं मसाजिद के अंदर जो जारी और सारी हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चों का दिफा कर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद का दिफा कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दिफा कर रहे हैं। हम इन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। और हमारे जो दुश्मनान हैं, जो दुश्मनान इस्लाम हैं, चाहे वो कुफार हों, चाहे वो मुनाफिकीन हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद कर दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वलिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमata फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्म अल महमूमीन व नफ़्सिस कर्ब अल मकरूबीन वक़्दि अद-दयन अन अल मदीनीन वاشف مرضانا ومرضى المسلمين। اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمرنا ووفقهم وسدد خطاهم. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وداوي ذريحهم وارحم شهداءهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم ارحم شهداءهم. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.